اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ خواب دیکھتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا ایک حصہ وہ کٹ کر حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ جاتا ہے۔ تو خواب سے بیدار ہوتی ہیں، بڑی پریشان ہیں کہ اتنا اندوہناک خواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا ایک عضو کٹ جاتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے جاتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، آج میں نے ایک خواب دیکھا اور بہت ہی خطرناک اور اندوہناک خواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ام الفضل بیان کرو وہ کیا خواب ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، خواب دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک عضو کٹ کر میری گود میں آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرماتے ہیں ام الفضل، یہ خواب تو بڑا خوبصورت ہے اور اس کی تعبیر تو بڑی خوش آئند ہے کہ فاطمہ الزہرا کے یہاں ایک بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعبیر چند دنوں کے بعد سچ ثابت ہوئی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم کے دن ہے کہ جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنا لعاب مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل کرتے ہیں، اور پھر توحید الہی کا سب سے پہلا سور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں دیتے ہیں، یعنی اذان دیتے ہیں۔ توحید الہی کا پہلا سور پھونکا جاتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں، اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ اس کا عقیقہ کرو اور اس کے بالوں کے بقدر چاندی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، حرب نام نہ رکھو، اس کا نام حسین ہے اور حسین کہا کرو۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل کر کے فرمایا کہ اس کا نام جو ہے وہ حسین ہے، حسین پکارا کرو۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان 2 بیٹوں سے، ان 2 نواسوں سے، حسن اور حسین سے بہت زیادہ جو ہے محبت اور عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آیا کرتے تھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان بچوں کو اٹھاتے، ان کے ساتھ پیار کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر حسن اور حسین جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور آپ نے اٹھایا ہوا ان کو سینے پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس قدر ان سے محبت کرتے ہیں، اس قدر آپ کو ان کے ساتھ دلی تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا میں کیوں نہ ان کے ساتھ محبت کروں، ریحانتی من الدنیا، یہ تو میری دنیا کے 2 پھول ہیں، یہ تو میری دنیا کے 2 پھول ہیں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے ان دونوں کے ساتھ، اور پھر تقریباً 7 سال کی جب عمر ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر نانا کا سایہ جو ہے وہ، نانا کا سایہ شفقت اس سے اٹھ جاتا ہے۔